صفحے کے آخر سے لائن نمبر 5 سورۃ اعراف کی آیت نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل امر ربی بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قل أمر ربي بالقسط کہہ دیجیے حکم دیتا ہے میرا رب انصاف کا. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ اور سیدھا کر لو قائم کر لو اپنے چہروں کو عند كل مسجد ہر مسجد میں یعنی ہر سجدے کے وقت. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور پکارو اسی کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. كَمَا بَدَأَكُمْ جیسا کہ اس نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا. تعودون پھر تمہیں دوبارہ لوٹائے گا دوبارہ زندہ کرے گا. فریقاً ہدیٰ وفریقاً حق علیہم الضلالہ ایک فریق ایک گروہ ہدایت پر ہے. وفریقاً اور دوسرا گروہ حق علیہم الضلالہ اس کے اوپر گمراہی لازم ہو چکی ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اس لیے کہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے. اولیاء من دون اللہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ گمان کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. گزشتہ آیات کے اندر آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ طواف کرتے تو مرد عورتیں ننگی ہو کر طواف کرتے. جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ 100 دلیلوں کی ایک ہی دلیل دیتے کہ وجدنا آباءنا ہم نے اپنے باؤ اجداد کو اس طرح کرتے ہوئے پایا. لہٰذا ہمارے باؤ اجداد کوئی بے وقوف تھے وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے. لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم تھا تو وہ اس لیے ننگے ہو کر طواف کرتے تھے.
تو ہم بھی انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت بے حیائی کا، فحاشی کا، بری باتوں کا اللہ رب العزت کو نہیں دیتے۔ تو یہاں ذکر کیا گیا کہ جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے تمہیں چیز کا حکم دیا، کل امر ربی بالقسط۔ اللہ رب العزت تمہیں انصاف کا حکم دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے، لین دین ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، ورنہ اس کے اندر انصاف کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو۔ اور میں جب انصاف کو لازم پکڑ لو گے تو پھر اللہ رب العزت کے احکام میں سے، حکم پر آپ عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پھر آگے فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اپنے چہرے کو سیدھا کر لو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت ہماری مسجد میں، یعنی جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کر لو۔ تو یہاں فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت تکبیر ہو رہی ہو اس وقت اپنے چہرے کو نیچے نہیں جھکانا چاہیے، بلکہ چہرہ اس وقت بھی انسان کو بالکل سیدھا قبلہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اور میں جس طرح وضو نماز کی شرائط میں سے ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس طرح جگہ کا پاک ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے، کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے ہے، بدن کا ڈھانپنا نماز کی شرائط میں سے ہے، نماز کا وقت ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، نماز کی نیت کرنا نماز کی شرائط میں سے ہے، ورنہ اسی طرح چہرہ کا قبلہ کی طرف ہونا یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اگر چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایک انسان بالکل عین کعبہ کے سامنے کھڑا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا چہرہ بالکل کعبہ کے سامنے ہو۔ اگر اس کا چہرہ ذرہ بھی ہٹ جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسرا آدمی فرمایا وہ اس کی کعبہ بالکل سامنے نہیں ہے، جس طرح ہمارے کعبہ سامنے نہیں ہے، ہم کعبہ کی سمت کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اور اگر کعبہ کی سمت کی طرف چہرہ کرنے والا ہے تو اس کا چہرہ اگر کچھ ہٹ بھی جائے تو مطلب اس کی نماز درست ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے جو چہرہ کرنا ہے وہ کعبہ کی سمت کی طرف کرنا ہے۔ ہمارے جو مساجد ہیں، مسجدوں میں کسی کا 1 ڈگری، کسی کا 2 ڈگری، کسی کا 3 4 قبلہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن فرمایا پھر کی نماز جائز ہے، کیونکہ ہم نے تو سمت کی طرف چہرہ کرنا ہے۔ لیکن جو عین کعبہ کے سامنے ہو اس کے لیے بالکل کعبہ کی طرف چہرہ کرنا یہ لازم ہے۔ تو یہاں اللہ نے شاہ فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو، جس مسجد میں بھی ہو، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف کر لو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پھر پکارو اللہ رب العزت کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ اور میں نماز پڑھو تو خالص اللہ رب العزت کے لیے، جس کے اندر کسی اور کی امیزش شامل نہ ہو جائے۔ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، مجھے یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ حالت پیدا نہ ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ گمان کر کہ اللہ کی ذات تو تجھے دیکھ رہی ہے۔ جب انسان نماز کے اندر اس چیز کا دھیان کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت پیدا نہ ہو، پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے، میں کس کے لیے کھڑا ہوں، کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، کس کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہوں، اور وہ سجدہ یہ ساری عبادات کس لیے کر رہا ہوں۔ پورا پھر انسان کی عبادات کی طرف خشوع بڑھتا ہے۔ خشوع کو بڑھانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان نماز کا ترجمہ یاد کرے۔ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا ترجمہ ہے، سبحان ربی العظیم کا کیا ترجمہ ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کا کیا ترجمہ ہے، یہ ضروری تکبیرات ہے اس کا ترجمہ یاد کرے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرے، جو صورت نماز میں ہم پڑھتے ہیں 10 صورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں۔ اور جب انسان کو صورتوں کا ترجمہ آئے گا اور پھر نماز کا دھیان توجہ اس کے اندر اٹک جائے گی۔ تو اس میں سے علماء نے یہ فرمایا کہ اپنی توجہ کو خشوع کو لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ تو آگے اللہ رب شاہ فرمایا کما بدأکم تعودون، اللہ رب العزت نے جس طرح تمہیں ابتداء پیدا فرمایا اس طرح مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ انسان مرا اور ختم ہو گیا، اور میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ایک مہلت دی ہے، ایک وقت یہ ہے، پھر اس کے بعد تمہیں موت آئے گی، موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم سے سوالات کیے جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ جس مقصد کے لیے بھیجے تھے اس کے اندر کتنی کامیابی حاصل کی اور کتنا اپنے آپ کو ناکام کر کے آگے۔ تو فرمایا جو انسان جہاں بھی مرا ہو، اگر کوئی مچھلی کی اس کی کھا گئی، سمندر کے اندر پانی کے ڈوب کے مر گیا، آگ کے اندر جل کے مر گیا، فرمایا تمام کے تمام کو اللہ رب العزت کے عمل میں جمع فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنی کہ ایک آدمی جس وقت فوت ہونے لگا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میری ایک وصیت ہے۔ جب ان سب سے پکا وعدہ لے لیا، جب انہوں نے وعدہ کر لیا تو کہنے لگا مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری پھر جو ڈھانچہ بچے اس کو
پیس کر اس کی راکھ بنا دینا، پھر اس کو کچھ کو ہوا کے اندر اڑا دینا، کچھ کو پانی کے اندر بہا دینا، تاکہ کل قیامت میں خدا کی عدالت میں مجھے حساب نہ لیا جائے۔ تو اس کے بیٹوں نے باپ کی وصیت کے مطابق اسی طرح کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کے اجزاء کو جمع کیا جائے، ہوا کو حکم دیا کہ اس کے اجزاء کو جمع کی جائے، پھر اس کا ڈھانچہ تیار کیا، وہ پھر وہ انسان بنا، اسے زندہ کیا، اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ رب العالمین دنیا کے اندر میرے کو کام تو سیدھا نہیں تھا، تو میں ڈر کی وجہ سے کہ کیا حساب و کتاب دوں گا، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس انسان کی بخشش فرما دی کہ چلو تیرے دل کے اندر خوف تو آیا، ڈر تو آیا، اور میں اللہ میں بڑے بخشنے والے ہیں، لیکن حساب و کتاب لازمی ہوگا۔ آگے نبی صاحب نے فریقاً ہدیٰ و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ وہ ہے جو ہدایت پر ہے، اور دوسرا گروہ ہے جس کے اوپر گمراہی لازم ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے گروہ کو گروہ ہی بنائے ہیں، ایک رحمان کا گروہ ہے، ایک شیطان کا گروہ ہے۔ جو اللہ رب العزت کی ماننے والے ہیں وہ اللہ رب العزت کا گروہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ ہے۔ جو اللہ رب العزت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر ہے اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں، ورنہ پھر وہ شیطان کا گروہ ہے، ورنہ جو شیطان کا گروہ ہے اس کے اوپر گمراہی لازم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، آخر میں ختم الرسول، ختم الانبیاء، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو قیامت تک کے نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی کتاب نازل فرمائی، اور جو اس وقت سے لے کر آج تک اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن پاک کو نازل ہی میں نے کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ وہ کوئی الفاظ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے، آپ کے سینے سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے، آج وہی الفاظ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور یہ قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود کتنے لوگ ایسے ہیں جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو برائی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہی ہے، جب انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت کے احکام کو چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا راستہ بنتا ہے وہ شیطان کا راستہ بنتا ہے۔ جب وہ شیطان کے راستے کو اختیار کرتا ہے، ابلیس تو ایک ہے، باقی اس کے چیلے ہیں، اس کی اولاد ہیں، اور فرمایا پھر جو لوگ جنات میں سے، انسانوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکام کو نہیں مانتے، پھر اس کے اندر بھی وہی شیطانیت والی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ اسی گمراہی کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان جیسی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں مثال دے کر سمجھایا کہ اچھی اور بری صحبت کا، فرمایا اگر تم لوگ خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے یا تو خوشبو خریدو گے، اگر خوشبو نہ بھی خریدو تو آپ کو خوشبو ضرور آئے گی، فائدہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، دماغ ضرور بہتر ہوگا۔ لیکن فرمایا اگر مٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو فرمایا آپ کو اور آپ کے کپڑے بھی جلیں گے، آپ کا نقصان بھی ہوگا، اور فرمایا اور کچھ نہ ہو تو فرمایا آپ کو دماغ کو آپ کا منشی ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اچھی صحبت کا اور بری صحبت کے انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جیسی صحبت کے اندر بیٹھے گا ویسے کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا بیٹا پورے لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھا، وہ گمراہ ہو گیا اور قیامت والے دن جہنم کے اندر ڈالیں گے، دنیا کے اندر بھی پانی کے اندر غرق ہوا۔ اور دوسری طرف جو اصحاب کہف ہے، اصحاب کہف کے اندر ایک کتا تھا، جس وقت وہ لوگ شہر چھوڑ کر وہاں گئے تو کتا نیک لوگوں کی صحبت کے اندر چند دن رہا، فرمایا اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے اسے جنت کے اندر داخل کروائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ اپنے آپ کو یہ خیال کرتے رہے کہ ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر پاکستان میں دیکھ لیں کتنے فرقے ایسے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، مرزئی ہیں، رافضی ہیں، قادیانی ہیں، بہائی ہیں، زکری ہیں، جس فرقے سے آپ پوچھیں گے وہ کہتا ہے میں ہی حق پر ہوں، کوئی بھی اپنے آپ کو غلط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے، جو قرآن پاک سے ہٹ جائے، جو اجماع امت سے ہٹ جائے، جو صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے قرآن پاک کو دین کو سمجھنا چاہتا ہے، فرمایا وہ حق
حق پر نہیں ہے بلکہ وہ گمراہ ہے۔ کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ یہ حق پر ہے یا نہیں ہے، تمہارا سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں، قرآن پاک کو ماننے والا ہے یا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے یا نہیں۔ فرمایا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر وہ عمل کرنے والا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، فرمایا پھر وہ بالکل حق پر ہے۔ اور فرمایا جو قرآن اور سنت سے ہٹا ہوا ہے وہ جتنا مرضی کرتا ہے کہ سب غلط ہے، ہم تو صحیح ہیں، فرمایا وہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ جو فرمایا خود گمراہ ہو جائے وہ دوسرے کو راہ راست پر لے کر نہیں آتا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہی کی دعوت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا